کیا چیز ہے جس کا ساری چیزیں پورا دین تابع ہے اس کے انڈر ہے. اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. بلکہ حدیث میں مضمین ہے یہ کہ جب وہ چیز ختم ہو جائے گی، جیسے جیسے کم ہوگی، تو دنیا سے دین بھی اٹھتا چلا جائے گا، دین بھی ختم ہو جائے گا. دین کی جگہ ڈرامے آ جائیں گے، مصنوعات آ جائیں گے، جھوٹے دین آ جائیں گے، جھوٹے معاملات آ جائیں گے. ایک تماشا ہوگا دین جس کا آخر سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. کیوں یہ زمانہ کیوں آئے گا، ایسا کیوں ہوگا؟ اس وجہ سے وہ جو دین کا اہم جز ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا یا مٹنا شروع ہو جائے گا. اور یقین بھی قیامت اسی وقت آئے گی. اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں روز ہمیشہ. وہ کیا ہے؟ وہ ہے اصلاح نفس اور تصفیہ قلب. یہ دو چیزیں اس وجہ ہم جمع ہوتے ہیں، اصلاح نفس کے لیے اور تصفیہ قلب کے لیے. نفس اور چیز ہے، قلب اور چیز ہے. اصلاح اور چیز ہے، تصفیہ اور چیز ہے. آپ اسٹوڈنٹ ہیں نا، اس لیے میں آپ کو اب یہ دو چیزیں دو میں نے آپ کو بتائی ہیں، تصفیہ قلب اور اصلاح نفس. ان دونوں کو جو مجموعہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام قرآن نے دیا ہے، وہ ہے تزکیہ. جب تزکیہ بولا جاتا ہے تو یہ دونوں چیزیں آتی ہیں. ہم تزکیے کے لیے جا رہے ہیں، تزکیہ کر رہے ہیں، سب اپنے اصلاح کر رہے ہیں اپنے نفس کی اور اپنے قلب کی صفائی کر رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کتنی بتائی ہے، کتنی اہمیت ہے کہ انہوں نے بھیجے نبی اس لیے تھا سبحان اللہ کہ پورا مہینہ دیا ہے ایک رمضان کا، اور اعلان کر کے دیا ہے کہ مہینہ میں کسی لیے تو میں نہیں دے رہا ہوں، کسی لیے نہیں دے رہا ہوں مہینہ، لعلکم تتقون. واحد اس کا ایک مقصد ہے، یہ 30 دن کا جو تمہیں مہینہ میں دے رہا ہوں جو کسی کو نہیں دیا، کسی چیز کی عبادت کے لیے نہیں دیا، صرف ایک چیز کے لیے دیا. وہ کیا؟ لعلکم تتقون، کہ تم اپنی اصلاح کر لو اس میں، بس نفس کو ختم کر دو. ہم وہ بھی نہیں کرتے. رمضان کو بھی نہیں سمجھے ہم. رمضان کے اور مقصد بن گئے. رمضان روزے کے لیے تھوڑی دیا ہے، تراویح کے لیے تھوڑی دیا ہے، عمر کے لیے تھوڑی دیا ہے. ان چیزوں کو دیا ہی نہیں. یہ تو مجاہدہ نہیں ہے. آپ راتوں کو پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں. دیکھو وہ کام کرو جس کے لیے اللہ نے آپ کو جو چیز دی ہے. غلط کروں صحیح کر رہا ہوں؟ تو اللہ اعلان کر رہا ہے قرآن کیونکہ میں جو دیا ہے تمہیں روزے جو میں دے رہا تھا کہ اپنا تزکیہ کر لو. اس کی میں پریکٹس کرا رہا ہوں، موت سے پہلے میں تمہیں یہ مہینہ دے رہا ہوں. ورنہ جتنے بھی تم ایک سال میں جو محنتیں کرتے ہیں وہ ساری گندی ہیں، سب بناوٹی ہیں، ساری بیکار ہیں، بدبودار ہیں، کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے میرے نزدیک. صحیح کہہ رہا ہوں؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ کوئی حیثیت نہیں ہے میرے نزدیک. آؤ میں تم پہ کرم کرتا ہوں اپنے حبیب کے صدقے سے. تمہیں صرف 30 دن دیتے ہوں، تمہیں 30 دن. اس میں اگر تم نے کام کر لیا کس چیز پر؟ کس چیز پر؟ اصلاح نفس اور تصفیہ قلب پر اگر تم نے کام کر لیا ان 30 دنوں میں، اور تم نے تقوی کی کوشش کی، کوشش بھی کی، عادت بھی ڈالی اس کی تم نے، تب بھی میں تمہارے پچھلے سارے اعمالوں کو قبول کر لوں. حدیث کہ جس کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزرا تو پورا سال اس کا سلامتی کے ساتھ گزرے گا. یعنی پوری زندگی گارنٹی دے دی اس رمضان پر، کیونکہ لعلکم تتقون ہے. کوئی مقصد نہیں رمضان کا،
جب آپ نے اگر رمضان کو سلامتی کے ساتھ گزار دیا، سلامتی مینس کہ اپنے دل کو سلامتی کے ساتھ پیش کیا اللہ کے سامنے، اپنے نفس کو سلامتی کر لیا، حفاظت کر لی اس کی، تو تم نے اپنے رمضان کو سلامتی کے ساتھ گزار دیا جس نے تمہیں دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ میں گارنٹی دیتا ہوں اپنے حبیب کی زبان پر، پورا سال تمہارے عاشقوں کو، سال میں جب بھی تم اٹھ جاؤ گے جنت کھلی ہوگی تمہارے واسطے۔ لیکن اللہ کو ایک چیز بہت ناپسند ہے، بہت ہی ناپسند ہے، بہت ناپسند چیز ہے کہ جب بندہ شکر نہ کرے اس کا اور نخرے کرے، یہ اللہ کو نہیں پسند۔ سب سے محبوب چیز جو دنیا میں اللہ کو پسند ہے، اتنی محبوب ہے، اتنی محبوب ہے کہ جب کوئی بندہ وہ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں تیرا عاشق ہوں۔ اللہ کتنی محبوب ہوگی وہ چیز اللہ تعالیٰ وہ، کہ جب بندہ وہ کام کرتا ہے تو اللہ فوراً کہتا ہے میں تیرا عاشق۔ کیونکہ تزکیہ نہیں ہے تو وہ ہم سے اتنی دور ہے، اتنی دور ہے کہ جس کا تصور نہیں، وہ کیا ہے؟ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا ڈرتے ہیں سنت پہ عمل کرتے ہوئے، اتنا ڈرتے ہیں کہ ساری رات ہم مناظرہ کر سکتے ہیں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، ساری رات ہم سے کرا رہے ہیں، تمہیں تزکیہ نہیں ہے، تصفیہ نہیں ہے، سارے اعمال غارت ہے۔ نہ تبطلوا اعمالکم مرتبہ، تم تو اپنے اعمالوں کو ضائع کر رہے ہو، تمہیں قدر ہی نہیں ہے اعمالوں کی کہ سنت ہوتی کیا چیز ہے، کیوں کہ اس کا تعلق کس سے ہے۔ اندازہ لگاؤ کہ ایک پتھر ہے، ایک گارا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی کوئی قیمت ہے پتھر اور گارے کی؟ پتھر اور گارے کی کوئی قیمت ہے؟ لیکن اسی پتھر اور گارے کو کھڑا کر دیا جائے اور اس پر اللہ اپنی تجلی پھینک دے تو وہ بن جاتا ہے خانہ کعبہ، بیت اللہ، جس کا دیکھنا ہے عبادت، جس کا چومنا ہے عبادت، جس نظر بھی نہ آئے تب بھی اللہ کو یاد کرنا، تو تصور کر خانہ کعبہ اس طرف ہے، میں تیری نماز کو قبول نہیں کروں گا۔ میں اندازہ لگاؤ، ایک مٹی اور پانی کا بنا بلڈنگ، کچھ بھی نہیں ہے، اور مقام یہ دے دیا اس کا کہ تو کہیں بھی ہو دنیا میں، اگر تو نے مجھے یاد کرنا ہے تو تصور میں اس کو لیا۔ اب یہ شرک کہہ رہے ہیں آپ اس کو، بتائیں شرک کہیں گے اس کو آپ؟ اللہ کہہ رہے تصور میں اس کو لے گیا، سامنے اس کو سمجھ، منہ میرا کعبہ کی سجدہ، تب جا کے تیرے سجدے کو قبول کروں گا۔ کیوں کہ وہ گارا ہے، مٹی ہے، پانی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کی نسبت میرے ساتھ ہے۔ اب یہ بیت نہیں رہا، بیت اللہ ہو گیا ہے۔ یہ آدمی ہے، چل رہا پھر رہا ہے، کھاتا تیری طرح، پیتا تیری طرح، سوتے تیری طرح، نماز تیرے ساتھ پڑھا، لیکن یہ تم میں نہیں ہے، کیونکہ یہ ولی اللہ ہو گیا ہے، اس کے ساتھ اللہ کی نسبت آ گئی ہے، اس کو میں نے دوست بنا لی ہے۔ اب اس کو ہم کیسے سمجھتے ہیں؟ تو اب تجھے عزت اس پہ لازم ہو گئی ہے، کیونکہ اگر اس کے ساتھ تو نے جو حرکت کی میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، بالکل قرآن نے اعلان کر دیا، اس کی نسبت میرے ساتھ ہے۔ جس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو جائے اس کا حال کیا ہوگا؟ تو یہاں سے ذرا اونچے ہیں نا آپ، کہ جس فعل کی نسبت اس کے حبیب اللہ کے ساتھ ہو جائے اس کی کیا قیمت ہوگی؟ ان باڑوں کو آپ کیسے کاٹ سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں آپ، کوئی قیمت نہیں بالوں کی، نتھنگ، کوئی خوبصورتی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، بتائیں کیوں؟ کہ نسبت اللہ کے نبی سے ہو گئی ہے، اس کی نسبت اللہ کے نبی سے ہو گئی ہے، تو اس کی قیمت کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے آپ۔ تعجب ہے لوگوں وہ احساس کوئی نہیں۔ ہر وہ چیز جس کی تعلق نبی پاک سے ہو جائے، اس تو ایک ہی لفظ اللہ نے کہا ہے کہ کوئی ادا بھی نبی کی تو نے کر لی، اگر کوئی ادا بھی تو نے کر لی، جوتے تو نے ویسے پہن لیے، ٹوائلٹ میں تو ویسے چلا گیا، اعلان کرتا ہوں یو بالکل نہ، میں تیرا عاشق ہو جاؤں گا۔
3 طریقے ہیں. اب کوئی تزکیہ کرنا چاہتا ہے مائی گلال اور بچنا چاہتا ہے دین اور دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے. نمبر 1 ذکر اللہ سن لیں. نمبر 2 مراقبہ. نمبر 3 رابطہ شیخ. 3 چیز تصفیہ اور تزکیے کے لیے 3 چیزیں بتائیں. 3 راستے ہیں سنت اور شریعت سے اور قرآن سے. ان 3 راستوں کو اختیار کرتا ہے جو وہ تزکیے کی منزل پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. پہلا ذکر ہے. ذکر کیا چیز ہے؟ سبحان اللہ. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ سب سے بڑی دولت تیری کیا ہے؟ ایمان. ایمان کی سلامتی کے ساتھ تو جانا چاہتا ہے تو کون چیز تجھے لے کے جائے گی؟ کون سی چیز لے کے جائے گی؟ طبرانی کی حدیث. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو. یہ اوپر نیچے جاتا ہے. آج کچھ ہے، صبح کچھ ہے، شام کو کچھ ہے، مسجد کے باہر کچھ ہے، مسجد کے اندر کچھ ہے. اس پہ اعتبار نہ کرو، اس کو خالی نہ چھوڑنا. اس کو ریفائنڈ کرتے رہو کہ یار اسے کس طرح ریفائنڈ کریں، کیسے اس کو تازہ کرتے رہیں. فرمایا ذکر اللہ. سمجھائیے بات. اور جو ذکر نہیں کرتے کوئی اعتبار نہیں کہ کلمہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھیں گے. کافر جا رہے ہیں، عیسائی جا رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ڈرامے صحیح ہے. بڑا کام کرتا نہیں. انسان کا حساب آخری وقت سے ہوتا ہے. انسان کا حساب ہوتا ہے نا، یہ وہ جی بڑا یہ کام کرتا تھا، فلاں وہ یہ کرتا تھا، ہم اس کو یہ کرتے دے گا. نہیں، یہ بتاؤ کہ آخری مومنٹ اس کے کیسے تھے. یا اتنا سمجھ مطمئنہ کس طرح جا رہا تھا. راضی ربی کا کس طرح گیا ہے؟ راضی تھا رب اس کے ساتھ. کیا فیل تھا جاتے ہیں؟ پچھلے قصے چھوڑو، اصل چیز کو پتہ ہے جس وقت دنیا سے جا رہا ہے اس ایمان کا حق. اس ایمان کے لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تو تجدید کرتا رہے گا اس ایمان کی، گارنٹی کے ساتھ ایمان کے ساتھ جانا چاہتا ہے، ایک فعل کو مضبوطی سے پکڑنا. وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ. اب دوسری چیز کیا جی؟ مراقبہ. یہ ہائی سٹیج ہے ذکر کی. ذکر مراقبہ کیا ہے وہ تو میں آپ کو سمجھاتا رہتا ہوں. مراقبہ کیا ہائی سٹیج ہے. وہ تبتل ہی تبتیل ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ انسان ہاتھ کھڑا کر دیتا ہے کہ بھائی بس اب تو ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. آنکھ بند، منہ بند، کان بند، سب کچھ بند ہو جاتا ہے اس کے. ذکر بند. کوئی جسم کیسا ذکر نہیں کرے گا آپ کا. زبان کچھ نہیں، دل میں کچھ بھی ذکر نہیں کرتا. یہ اصل مراقبے کی بات کر رہا ہوں. جو ہم ذکر دل میں کرتے ہیں نا اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں. مراقبہ نہیں ہے. اس کی ہائی سٹیج مراقبہ آتی ہے. یہ سب شیخ بتاتا ہے، شیخ سکھاتا ہے. اس سٹیجز پہ آتی ہیں ساری چیزیں. یہ کتابوں سے تھوڑی آتی ہیں. یہ سٹیج چیزیں ہیں اس کی. لے کے جاتے ہیں جب مراقبے میں شیخ، وہ تو مزے ہی اس کے اور مراقبات کے. تو فرمایا دوسری چیز جو تزکیہ اور تصفیہ کرتا ہے قلب کی وہ مراقبات ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی ہر چیز گم ہو جاتی ہے. شیخ ایسا طریقہ بتایا مراقبے میں کہ اس کے اندر پھر اللہ سبحانہ وتعالی کو صفات اترنا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ کی صفات اترنا شروع ہوتی ہیں اس میں. وہ کھاتا نہیں، اس کا کھانا ہی بند ہو جاتا ہے. وہ سوتا نہیں، اس کا سونا ہی ختم ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. فلا ولد ہے، اس کی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں. یہ مراقبہ سے مقام ملتے ہیں انسان. سمجھ آ گئی بات؟ تیسری چیز جو ان تمام چیزوں کی جڑ ہے، نہ اس کے بغیر ذکر کامیاب ہوتا ہے، نہ اس کا مراقبت کامیاب ہوگا، اور نہ ہی آپ کا تصفیہ ہوگا. وہ کیا؟ رابطہ شیخ. شیخ تو مل گیا، اس نے آپ کو ذکر سکھا دیا. شیخ تو مل گیا، اس نے آپ کو مراقبہ سکھا دیا. شیخ تو مل گیا، اس نے آپ کو تکیوں سے سنبھال لیا. یہاں تک تو شیخ مل گیا. لیکن کامیاب اس وقت ہوں گے جب رابطہ ہی شیخ ہو جائے. رابطہ شیخ کیا ہے کہ جب شیخ کے اندر فنا ہو جائیں گے.
جس کو فنا فی الشیخ کہتے ہیں. کوئی شخص فنا فی الرسول نہیں ہو سکتا جب تک کہ فنا فی الشیخ نہ ہو. پوڑیاں رکھی نے. اتنی مثالیں آپ کو دوں کہ مدینے سے اللہ بھیج دیتے ہیں واپس جا اپنے شیخ کو راضی کر کے یہاں کہاں آ گیا ہے. میں آپ کو آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں لوگوں کہ کس شکل کے ساتھ تو میرے پاس آ گیا. شیخ تیرا ناراض ہو یہاں جالو پہ کھڑا ہو گیا, چل بھاگ پیچھے ہٹ, نکال دو اس کو یہاں سے. دھکے دے کے نکال دیا جاتا ہے اس کو. کیا راضی کر کے اپنے شیخ کو تو سمجھتے اس کے بغیر یا تیرا کام چل جائے گا. یہ اللہ کے بنائے ہوئے اصول ہیں, اس کو توڑ نہیں سکتا ان چیزوں کو. سبحان اللہ. تو فنا فی الرسول, فنا فی الشیخ, جیسے سب سے پہلے فنا فی الشیخ کو ملتا ہے. شیخ مل گیا, آپ کو ذکر سکھایا, رابطہ دیا, سب کچھ دیا, انسان بنا دیا, مزے آ گئے, دنیا بھی آ رہی ہے اور آخرت بھی آ رہی ہے. سکون بھی آ رہا ہے, لطف بھی آ رہا ہے زندگی کا. عجیب ایک لطف شروع ہوتا ہے انسان کو, مزے مزے نظر آتے ہیں انسان کو. نہ موت کا خوف ہے, نہ بیماری کا ڈر ہے, کسی چیز اس کو افسوس ہی نہیں رہتا کسی چیز کا بھی. ہر چیز کے لیے ریڈی رہتا ہے وہ شخص. ایسے انسان بنا دیتا ہے. تو رابطہ شیخ جو اصل چیز ہے جس سے انسان فنا فی الشیخ ہوتا ہے, اس کے بغیر نہیں ہوتا. وہ کیا چیز ہے؟ اس کے لیے 3 چیزیں چاہیے. سمجھا رہی ہیں باتیں؟ آپ اسٹوڈنٹ تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. یہ میری کیسٹ سن رہے ہیں نا دوبارہ, سنیں, سنتے رہنا, یہ کام آئے گی. اگر آپ پکے اسٹوڈنٹ ہیں آپ تو بھول جاتے ہیں نا آدمی سبق, نفس بلا دیتا ہے آدمی کو. آج اتفاق سے ذہن میں یہ باتیں آ رہی ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں تو تقریر تیار کر کے تو آتا نہیں, آتا ہوں آپ کی شکلیں دیکھتا ہوں, پھر میں شروع ہو جاتا ہوں. بتانے والا بہت ہے, سننے والے آپ ہوتے ہیں. میں تو سناتا رہتا ہوں. ہو سکتا کوئی آدمی ایسا ہے بیچارہ نیا آدمی, جس کو اس چیز کی ضرورت تھی, اس کا فائدہ ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ بیتی ہو کے چلا جائے کہ جی میں تو آج سے شروع کرنا چاہتا ہوں تزکیہ, کام بن گیا اس کا الحمدللہ. اللہ کہتا ہے اس لیے تو میں سارا مجموعہ لگایا تھا کہ اس بندے کو سے ایک شخص, یاد رکھو اللہ کے نزدیک ایک بندہ بھی اتنا قیمتی ہے کہ پورے جہان کو بدل سکتا ہے. اس کے لیے بڑی محبت کرتا ہے اپنے بندے سے, پورے اصول بدل سکتا ہے, وہ پورے مجمع کو بدل سکتا ہے. اس بندے کو میں نے خوش کر کے بھیجنا ہے یہاں سے. ہاں, ایک بندے کے لیے پوری مجلس سے لگا دیتا ہے. وہ اتنا بندے سے محبت کرتا ہے وہ, یہ صحیح ہو جائے. جشن کرتا ہے جو بندہ صحیح ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہ آج بندہ اور میری صلح ہو گئی ہے الحمدللہ. تو ہو سکتا ہے کوئی بندہ ہو کہ جی میری بھی صلاح کرتے ہیں, میں تو آ گیا جناب. اچھا, رابطہ شیخ کیا ہے؟ 3 چیزیں چاہیے اس کے لیے. عقیدت. کیا چاہیے؟ عقیدت اپنے شیخ سے. کیسی عقیدت؟ کہ دنیا کی سب عقیدوں سے بہتر پکی عقیدت اپنے شیخ کو, سب کچھ مجھے یہی میں سے ملے, سب کچھ کہتا یہی ہے. نمبر 2 محبت. لا یون حد محبت الیہ من نفسی, ہے نا وہ حدیث میں کہ مومن ہو ہی نہیں سکتا, اللہ کے فرماتے ہیں, جس کے نزدیک میں باپ سے, ماں سے, اولاد سے سب سے زیادہ پیارا نہ ہو جائے. ہو جاتی اتنی محبت, سوچنے والی بات ہے. یاد رکھو اللہ کو پانے والوں کے لیے کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ مل رہا ہے مجھے, کیا چیز, اس سے کیا ہو سکتا ہے؟ It is nothing. جان مال سب شیخ پہ قربان. کبھی آزما لیتے ہیں اللہ تعالیٰ, یاد رکھیں آزمائش بھی آ جاتی ہیں. بہتوں کو بھاگتے دیکھا میں نے, کسی کے پیٹ میں درد ہو گیا تھا, کسی ٹانگ میں درد ہو گیا تھا, کسی کچھ ہو گیا تھا, لیکن عاشق جو تھے جمے کھڑے رہے الحمدللہ. منافق بھاگ گئے تھے, جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے نا, بڑے بڑے جو دعوے کرتے تھے, کوئی سیکنڈ میں دیکھے ادھر بھی نہیں, سب بھاگ گئے تھے. عاشق کہتے تھے ان کو دنیا میں انعام, اللہ پاک نے آخرت میں انعام عطا فرمائے. منافق ہو گیا وہ تو, منافق ایسے چلتے ہیں, زمانوں کے ساتھ چلتے ہیں. زمانہ اچھا ہے ساتھ, زمانہ برا ہے بھاگ گئے. بڑی مشکل ہے جو ہمارے لیے تو چلنا بڑا مشکل. یہی آزمائش ہے اللہ کے نزدیک. منافقوں کو کون دیتا ہے جنتیں؟
یہ آزمائشیں ٹیسٹ ہوتے ہیں انسان کے یاد رکھنے. تو سب سے بڑا ٹیسٹ ہوگا شیخ کے لیے اس کا عقیدہ آزمائے تو صحیح کتنا عقیدہ رکھتا ہے اپنے شیخ سے, دیکھیں صحیح کتنی محبت رکھتے ہیں شخص. یاد رکھیں یہ راستہ اللہ کا ہے. ہاں یہ راستہ اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں آپ, محبت اللہ کی پانی ہے آپ نے. یہ عبادات ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اتنا آسان نہیں اللہ تعالیٰ السلام علیکم مجھے 2 رکعت پڑھی تھی اللہ مل گئی جنت میں مل گئی, یہ کہاں کے ڈرامے ہیں؟ اتنی آسان نہیں ہے جنت. ہم حسب جنت کو اتنی آسان سمجھتا ہے جنت کو کہ ہم تمہیں آزمائیں گے بھی نہیں, کسی سے جانچیں بھی نہیں تمہیں. اور جنت کے دروازے تیرے لیے کھول دیں, 2 نماز تم نے پڑھی رکعت, یقیناً 2 رکعت نماز جنت کے دروازوں کو کھول دیتی ہے. جو تصفیہ اور تصفیہ کی بات پڑتی ہے, جس کے عقیدے پکے ہوں, جس کی محبتیں پکی ہوں, جس کی خدمتیں پکی ہوں, ان کے لیے 2 رکعت نماز اتنی بڑی ہے کہ جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں. منافقوں کی کیا چلتی ہیں نمازیں, ان کی منافقوں کی کوئی بات نہیں چلتی. تو عقیدت ٹیسٹ ہو سکتا ہے, اس کا یاد رکھنا, دعویٰ نہ کرنا, کوشش کرنی. محبت وقت ہو سکتا ہے, بڑے درجے ہیں اس کے, یہ اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں. اور آپ دیکھیں اب سے لے کے آج تک جو کامیاب ہوئے ہیں وہی صحابہ کامیاب جنہوں نے سب کچھ لٹایا. ہاتھوں پہ تیر کھائے, سامنے کھڑے ہو کے تیر گزرے, ہے یا نہیں سسٹم؟ امام حسین تو دیکھ لیں آپ کے سامنے کتنے بھاگ گئے تھے پیچھے, نواسے رسول تھے, پیچھے کھسک گئے سب. تو ٹیسٹ ہوتا ہے, آسان نہیں ہے چیزیں جنت میں مل جانا. اس راستے میں یہی ہے, سمجھا گے نا بات؟ ہاں اتنا آسان نہیں ہوتی چیز. محبت بھی ضرور ہے. تیسری چیز خدمت. یہ بہت بڑی چیز ہے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک دن کی خدمت, بلکہ ایک گھڑی کی خدمت کسی اللہ والے کی ہوئی, پوری زندگی اس کی راحتیں اور اس کی برکتیں وصول کرتا ہے, پوری زندگی. اور میں شاہد ہوں اس چیز کا. ایک گھڑی کسی اللہ والے کی خدمت ہوئی, پوری زندگی اس کی برکتیں. ہاں مگر منافق کی نہیں, یہ یاد سن لیں, کرنے والے سبھی کرتے ہیں, منافق کی نہیں. جو واقعی صحیح آدمی ہے اس کو یہ چیز مل جاتی ہے. ایسے تو سب کرتے ہیں کہ اپنے مطلب کے لیے کر رہے ہیں, کہ دنیا کے لیے کر رہے ہیں, ہم تو حضرت کے لیے کر رہے ہیں, ہم تو اپنے شیخ کے لیے کر رہے ہیں. لیکن وہ تو سب جانتا ہے. یہ بات یاد رکھنا کہ ان جگہوں پہ دھوکہ چل نہیں سکتا, ان جگہوں پہ جھوٹ چل نہیں سکتا, ان جگہوں سے آپ دنیا کما نہیں سکتے.